بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 16 جنوری جمعرات کا دوسرا ویلاگ۔ اہم خبریں۔ اڈیالہ جیل سے عمران خان کا ان تمام معاملات پر کھل کر رد عمل سامنے آ گیا۔ میجک بال، کرسٹل بال کی عمران خان نے جو گفتگو کی، کل کے کیس کے بعد سیاست کی نئی سمت، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اور ججز کی سماعت بھی ہے، اور اس کا کل کا جو جمعہ ہے وہ کس پر بھاری ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ، تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں وہ حل کے قریب پہنچے ہیں نہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بجائے سیکیورٹی ذرائع سے بیان کیوں چلا، مذاکراتی سیشن کے اندر کیا بات چیت ہو رہی ہے، آرمی چیف کے بعد دوسرے چیف کی انٹری، ڈی جی آئی ایس پی آر کی صحافیوں سے ملاقات، تحریک انصاف کے متعلق گفتگو، اور نون لیگ اور اس وقت آرمی چیف بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہے اس کی بے خبر کیوں نکلی، مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کا معاملہ، بڑی الجھن کے معاملات کیا ہیں، گنڈا پور اور علی مین گنڈا پور اور جو فضل الرحمان صاحب کے جو معاملات ہیں وہ اس وقت کیوں شروع ہوئے، اور تحریک انصاف جو تمام اپوزیشن جماعتیں اس وقت جڑ رہی ہیں، بڑی بیٹھک ہو رہی ہے، اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومت میں آنے سے پہلے اس کی حکومت روکنے کا جرنیلوں کا منصوبہ بے نقاب ہوا۔ اس کے بڑے اہم معاملات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے لیکن بیرسٹر گور اور آرمی چیف کی ملاقات کا جو ایک بڑا ہنگامہ سوشل میڈیا پر شروع ہو چکا، اب کچھ نہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اور اس شور اور اس تاثر کو زائل کرنے کی اب کوشش جاری ہے۔ اب دیکھیں جس طرح غزہ میں جنگ بندی ہوئی، نیتن یاہو بے لچک تھا، کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، بائیڈن منتیں کرتا رہا، سمجھاتا رہا دنیا، لیکن نہیں مانا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی ایک ایلچی کے پیغام سے فوراً لیٹ گیا۔ 3 وعدے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے: فلسطین کی جنگ بندی، یوکرین کی جنگ بندی اور پاکستان کا رجیم چینج۔ اب فلسطین کا معاملہ حل ہو چکا ہے، یوکرین کا حلف اٹھانے کے 12:01 پر فیصلہ ہونا ہے، وہ معاملہ بھی اختتام کی طرف ہے۔ اب رہ گیا رجیم چینج آپریشن، اور اس پر جو بائیڈن، جو جرنیل، جو کیس بنانے والے لوگ ہیں، اس میں سارے خاص طور پر جو پاکستان میں معاملات میں شامل تھے، میں ان کے نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت روکنے کا انہی لوگوں کا منصوبہ بھی پکڑا گیا۔ اب ان جرنیلوں کو رگڑا لگانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی اعلان کر رہا تھا، اور یہ میں نے ابھی ٹویٹ بھی کی ہے، لیکن یہاں بڑی اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو غور سے سنیں۔ دیکھیں، نومبر میں آرمی چیف کے جانے کے بعد بہت سارے لوگ خواب دیکھ رہے تھے آرمی چیف بننے کا، ان کے خواب ٹوٹ چکے ہیں۔ اب وہ لوگ کیوں خاموش بیٹھیں گے، یہ ذرا آپ بڑے غور سے سمجھیں۔ وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ انتظار وہی کر رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں بڑے سرپرائزز آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، کسی کی ترقی ہو اور نیچے رہ جانے والے لوگ مارے جائیں تو وہ لوگ خاموشی سے تو نہیں بیٹھتے۔ اب اس بات کو ذرا آپ دیکھ لیں، ماضی میں مشرف اور اشفاق پرویز کیانی کے معاملے کو آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری۔ تو گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلا تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیڑھی انگلیاں کیسے نکلیں گی، یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ویسے تو کل جمعے کا دن ہے، نون لیگ پر ہمیشہ بھاری ثابت ہوا، لیکن صبح 11:30 بجے القادر ٹرسٹ کا فیصلہ بھی ہے۔ اب اس میں پھر نئی سیاسی سمت جو بنے گی اس کا اندازہ آپ کو کل ہو جائے گا، اور اس میں 3 بڑی اہم چیزیں دیکھیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ تو ابھی بھی دعویٰ کر رہے ہیں، ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ خلاف ہوگا، فیصلہ مؤخر ہوگا، اور میرے خیال میں اب مؤخر کرنے کی وجہ کو نظر نہیں آتی۔ عمران خان کا مطالبہ تو سزا دینے کا ہے کہ دیں سزا، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوشش ہے کہ بریت ہو۔ اب خان کی کل اگر بریت ہو جاتی ہے، رہائی ہوتی ہے، تو پھر اگلی فلائٹیں آپ کو پاکستان سے اڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ عمران خان کا جو فیصلہ ہے وہ اسلام آباد کے، یاد رکھیں، ہائی کورٹ کے ججز، جس میں ہمایوں دلاور، شاہ رخ ارجمند اور اعظم خان جیسے جج شامل ہیں، اس کے لیے کل جوڈیشل کمیشن کا بڑا اجلاس بھی ہے، اور اس میں جو یہ سیشن جج ہیں، اعظم خان، شاہ رخ ارجمند، ہمایوں دلاور، ایک وکیل صاحب، یہ پھر فیصلہ نہیں آئے گا، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نئے جج لگائے جا رہے ہیں ان کے پاس یہ فیصلہ جائے گا بھی۔ یعنی اگر یہ فیصلہ سزا سناتے ہیں القادر میں، تو یہ معاملہ ہائی کورٹ میں ان ججز کے سامنے لے کے جانے کی کوشش ہوگی۔ اس میں جو 26ویں ترمیم پہ حکومت نے جو ان کے سر پر تلوار لٹک رہی تھی، منصور علی شاہ نے بڑا بینچ بنانے کی بات کی، وہ تلوار فی الحال ہٹ گئی ہے، بینچ انہوں نے توڑ دیا، کیونکہ ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتی کا معاملہ جوڈیشل کمیشن میں کل اجلاس میں جائے گا، تو یہ ٹیمپرری ریلیف مل گیا ہے وقتی طور پہ۔ اب اس کیس کا عمران خان کا جو فیصلہ ہے، اس میں عمران خان نے بڑی واضح انداز میں کرسٹل بال، میجک بال جو ہے وہ مستقبل کے حالات بتاتی ہے، لائٹر نوٹ پہ خان نے جو کچھ ہونے والا وہ بتا دیا، اور صحافیوں کو عمران خان نے یہاں تک کہا کہ ہو سکتا ہے اب میری آپ کی یہاں ملاقات نہ ہو۔ تو اب اس کے 2-3 مطلب بھی ہو سکتے ہیں۔ خان کو اندازہ ان کا کیس ختم ہونے جا رہا ہے، یا پھر خان کو یہ ملٹری ٹرائل کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہوں گے، کیونکہ 9 مئی کے معاملے پہ دیکھیں، عدالت نے جو زمان پارک اور جناح ہاؤس کے قریب جو پولیس کی گاڑیاں جلانے کا اسے بھی 23 جنوری تک ملتوی کیا ہے۔ اب عمران خان نے علی مین اور گنڈا پور کی ملاقات میں آج جو بات کی کہ اچھا ہے ملاقات ہوئی، لیکن ہمارے سامنے مطالبات ان کے نہیں آئے۔ عمران خان چاہتے ہیں مطالبات رکھیں سامنے، پھر وہ اپنا رد عمل دیں۔ اس وقت جو بالواسطہ تمام معاملات عمران خان کو بتائے جاتے ہیں، القادر کے حوالے سے بھی عمران خان نے اس پہ کہا کہ میں تو اپنے کیسز کا سامنا کر رہا ہوں، میں تو انہیں کہہ رہا ہوں ہمت دکھائیں، فیصلہ کریں، اور یہ فیصلہ کل کر کے جائیں ہر صورت میں۔
اور خان نے یہ بھی کہا فیصلہ سب کو پتہ طے شدہ ہے, یہ تاخیر اس لیے کہہ رہے ہیں مجھے بلیک میل کریں. یہ وہ امتحان ہے جس کا پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے, سارے پاکستان کو پتہ ہے, سوائے قیدی کو کہ سزا کیا ہونی. عدلیہ کے حالات آپ کے سامنے, توشہ خانہ پارٹ 1 جو سائفر جن ججز نے سزا سنائی انہیں ہی ہائی کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں. اب عمران خان نے کہا کہ یہ ایسے جج موجود ہیں کہ جو مشکل حالات میں بھی انصاف پر فیصلے کر رہے ہیں, صحیح فیصلے کر رہے ہیں. اگر صرف دباؤ ہٹایا جائے تو پھر قانون اور انصاف اپنا راستہ بنائے گا. اب جو پیغام عمران خان کو دیا جا رہا ہے وہ معافی کے حوالے سے انڈائریکٹ خبریں آتی ہیں ان کے پاس, اور عمران خان نے صاف صاف کہا مطالبہ اپنا صاف صاف کریں میرے سامنے. جہاں تک معافی کی بات ہے تو معافی تو ہم کسی صورت میں نہیں مانگیں گے, بلکہ آرمی چیف کو معافی ہم سے مانگنی چاہیے, کیونکہ ہمارے لوگ پکڑے ہوئے ہیں, ہمارے لوگوں کو مارا گیا, ہمارے بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں, اور جو کیسز بلڈنگ جلانے کے چل رہے ہیں اس پر ایک بھی تفتیشی افسر کے ثبوت نہیں آ سکے, کوئی CCTV فوٹیج نہیں آ سکی. اسی لیے عمران خان کہہ رہے ہیں نیوٹرل امپائر بنائیں اور 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور وہ بھی سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ جج بلائیں, تحقیقات کرائیں, جو سزا بنتی ہیں دیں ضرور. ان کے راستے میں عمران خان نے میں کبھی بھی نہیں کھڑا ہوں گا. القادر کے بارے میں بھی عمران خان نے ٹرسٹ پہ یونیورسٹی پہ بات کی کہ یہ 60 کروڑ کی بلڈنگ کا الزام لگا رہے ہیں, یہ نہیں پتہ کہ میرے پاس 100 کروڑ کے ڈونرز موجود ہیں, شوکت خانہ میں 9 ارب کے عطیات ملے ہیں, تو یہ 60 کروڑ کی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں, کسی کی فیور کی کیا ضرورت. اور بات دیکھیں چاہے عمران خان کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ القادر یونیورسٹی میں اس طرح کے ادارے پورے پاکستان میں عمران خان بنا دیتا اگر یہ خان کی حکومت نہ گراتے. یقین کریں اتنے باقی بڑے بڑے ڈونرز موجود ہیں اور آپ سب کو پتہ ہے یہ بات. اب خان کا بیان دیکھیں جو اس وجہ سے ایک تو آرمی چیف کی جو علی امین گنڈاپور بیرسٹر گور سے ملاقات ہوئی, جس کا حکومت کو دور دور تک نہیں پتہ تھا, نون لیگ کو پتہ, ان کی بے چینی ان کی تکلیف آپ پریس کانفرنس میں شکلوں سے کر سکتے ہیں. انہیں یہ خبر جب ملی تو پھر انہوں نے فوراً وہ اپنا پرانا بیانیہ بھی نکالا, اس کو ٹاکی شاکی ماری, ووٹ کو عزت دو, جمہوریت پر شب خون مارا جائے گا, یہ تیاری شروع کی. پھر ان کے اپنے صحافیوں نے سیکیورٹی ذرائع کے ذریعے وہ خبروں کی طرح سیکیورٹی ذرائع, بندہ ان سے پوچھے وہ کون سے سیکیورٹی ذرائع ہیں, یہ سامنے آ کے کیوں نہیں بات کرتے. فوج میں تو ایک ادارہ ہے ISPR, وہ اسی لیے بنا ہوا ہے. اب ایسی تو کوئی مجبوری نہیں ہونی چاہیے کہ سیکیورٹی ذرائع سے خبر چلائی جائے. آرمی چیف کی اور بیرسٹر گور کی علی امین گنڈاپور کی جو آفیشیل ملاقات اگر تھی تو اس کا رد عمل بھی آفیشیل آنا چاہیے. ابھی آرمی چیف کے بعد یہ DGSPR کی جو لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب ہیں, ان کی لاہور میں سینئر صحافیوں سے جو ملاقات ہوئی, اب اس میں انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن پہ چھوڑ دیا کہ یہ جانے اور ان کا کام. ہمیں صرف 9 مئی کا معاملہ پتہ ہے, قومی سانحہ ہے, اس میں عوام اور فوج کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے, اس لیے ہم نے اس معاملے کو دیکھنا ہے. مطلب ان کے لیے اور کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی, اور یہی بات بیرسٹر گور کی ساتھ بھی ہوئی. اصل معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان نہیں مان رہا. تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس معاملے میں برف پگھلی جائے, لیکن خان برف پگھلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ چاہتا ہے جو زنگ لگی ہوئی, جو دیمک لگی ہوئی, اسے ہٹایا جائے. یہ مذاکراتی سیشن میں ابھی جو اندرونی حالات سامنے آ رہے ہیں, عمران خان نے تو انہیں دیکھیں بڑا واضح محفوظ راستہ دیا ہے کہ مینڈیٹ چوری کا مطالبہ چھوڑ دیا. اس کی 2 وجوہات, ایک تو تحریک انصاف کو عمران خان کو پتہ ہے کہ اس سسٹم کو وہ بدلنے کی کوشش خان کر رہا ہے, اقتدار میں آنے کے لیے نہیں. اور جب بھی اگلا الیکشن ہوگا تحریک انصاف ہی 2/3 3/4 سے حکومت بنائے گی. وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ پہ لڑنے کی بجائے انتخابات کی طرف انہیں لے کے جائیں, کیونکہ اگر صرف اقتدار میں آنا ہو تو اس کے لیے تو تحریک انصاف کو ابھی بھی قومی حکومت میں آپشن موجود ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ آج ہاتھ ملا لیں, نون لیگ کو سائڈ پہ کریں, یہ اقتدار میں آ جائیں گے, PTI کا وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. لیکن خان کا یہ مقصد نہیں ہے, اسی لیے مینڈیٹ چھیننے کے معاملے کو عمران خان نے فی الحال پیچھے کیا ہے کہ ہمارے پاس ابھی 90 نشستیں ہیں, فرض کریں اگر 140 بھی ہو جائیں اور ہم حکومت بھی بنا لیں تو ہم کام تو پھر بھی نہیں کر سکتے. ہم تو 26 نومبر کے شہداء کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بنوا سکیں گے, 9 مئی کے حوالے سے ہم کوئی تفتیش نہیں کروا سکیں گے. تو پھر ایسی حکومت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور ماضی میں بھی جب خان کی حکومت تھی, آپ کو یاد ہوگا 2 صوبوں میں تھی, قاتلانہ حملے کی FIR نہیں ہو سکی. تو اس لیے عمران خان کو اندازہ ہے کہ حکومت میں آنا مقصد نہیں ہے, مینڈیٹ چھیننے کا مطالبہ جو ہے وہ سر دست اس کو پیچھے کر دیا جائے, اسے مذاکرات کے عمل سے نکال کے ان کا مطالبہ مان لیں, جوڈیشل کمیشن اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کو اوپر لیں. اور وہی انہوں نے کیا. اب حکومت کو پتہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن گیا تو یہ مارے جائیں گے, کیونکہ آرمی چیف کی آخری گفتگو میں یہ کہا گیا تھا کہ حکومت کی طرف سے اگر فوج کو بلایا گیا ہے 26 نومبر کے, یعنی ذمہ داری حکومت پہ ہے, شہباز شریف پہ ہے, تو جوڈیشل کمیشن بنا تو یہاں پوری کوشش ہوگی کہ شہباز شریف قربانی کا بکرا بنائیں. اسی لیے یہ کوشش کریں مذاکراتی عمل سبوتاج کریں. 28 جنوری تک انہوں نے ملتوی کیا. حالانکہ مجھے خود صاحبزادہ حامد صاحب سے بات ہوئی تھی پہلے سیشن کے بعد, یہ منت ترلا کر رہے تھے کہ اگر آپ کے ممبران پورے نہیں بھی ہیں تو آگے ایک دفعہ بیٹھ جائیں بھائی ہمارے ساتھ. تو اس لیے تحریک انصاف اور عمران خان کو جو تیسرے مذاکراتی عمل پہ جوڈیشل کمیشن نہ بننے پہ ان مذاکرات کو عمران خان نے کہا اگلا 4تھا سیشن نہیں ہوگا.
تو تحریک انصاف نے وہ مطالبات اسی لیے دیے اور میڈیا کو پہلے اسی لیے دیے کہ انہیں پتہ تھا خواجہ آصف اور یہ سب شور مچا رہے ہیں کہ مذاکرات بند کریں. اب جب انہیں لکھا ہوا مل گیا تو یہ پریس کانفرنس پہ آ گئے کہ جی تحریک انصاف NRO مانگے. وہ دونوں سازشیں ناکام کرنی تھیں. اسی لیے جوڈیشل کمیشن کی جو تشکیل کا معاملہ ہے اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے جائے گا. ایک نیوٹرل امپائر بنا کے راستہ نکلوانے کی کوشش. اب یہی آفریدی صاحب کی حالت تو آپ کو پتہ ہی ہے. وہ جوڈیشل کمیشن کیا بنائیں گے؟ ان کے اختیارات تو اس وقت صرف سپریم کورٹ کی پارکنگ کے راستے بنانا, سیوریج کا نظام دیکھنا, طلاق کے کیس, زمین کے کیس. اب آئینی بینچ کا جو چیف جسٹس ہے امین الدین خان وہ سب کے سامنے ہے. اور تحریک انصاف اسی لیے کوشش کریے کہ 3 آزاد سپریم کورٹ کے جج بن جائیں, چاہے منصور شاہ بن جائے, جمال خان مندخیل یا آفریدی یا امین الدین خان میں سے کوئی بھی آ جائے. جوڈیشل کمیشن بنے اور 26 نومبر کے قتل عام اور 9 مئی کا معاملہ حل کرے تاکہ پھر آگے موو آن کریں مذاکرات کی طرف. اس میں پہلا مرحلہ پھر سیاسی قیدیوں کی رہائی وہ عدلیہ پر چھوڑ دیے جائیں گے. اب اسی لیے اب جوڈیشل کمیشن بننے کا معاملہ, اس کی جو رپورٹ آئے اس میں تو یہ حکومت آٹومیٹیکلی گر جائے گی خود ہی. یہی انہیں سب سے بڑا خطرہ ہے. اور خان نے سب سے بڑا سیاسی داؤ بھی یہ کھیلا ہے جس میں اس وقت یہ حکومت پھنسی ہوئی ہے. اور انہیں خطرہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی اس دوران براہ راست تحریک انصاف سے بات ہو گئی تو یہ ویسے ہی مارے جائیں گے. خان نے جیل میں بیٹھ کے جو سیاست کھیلی ہے, پوری کی پوری سیاست خان کے ہاتھ میں, اس سے یہ پریشان ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا. ابھی اپوزیشن جماعتوں کو جوڑنے کا بھی خان نے بڑا اچھا لائے عمل دیا کہ تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو جوڑ لیں. اس پہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی علی امین گنڈا پور کے براہ راست جو مولانا فضل الرحمان پہ بیان بازی تھی کہ مولانا کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ عمران خان سے ملے, اس کا مقام کیا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ میں دیکھ رہا تھا وہ شاید غصے میں سینیٹر کامران مرتضیٰ کی جو باتیں تھیں کہ ہم کسی اپنے تیسرے درجے کے رہنما کو, پارٹی رہنما کو جیل میں بھیجتے ہیں, مولانا نہیں جائیں گے. تو یہ خیر مجھے اس کا جواب لگ رہا تھا. لیکن علی امین گنڈا پور کو اس وقت تمام اپوزیشن کو جوڑنے کا کردار ادا کرنا چاہیے. ابھی اس میں تحریک تحفظ آئین کے تحت جس طرح محمود اچکزئی کوشش کر رہے ہیں, وہ تمام پارٹیاں جس میں GDA ہے, اس میں فضل الرحمان بھی ہیں تو اور باقی لوگ بھی ہیں, ان سب کو اکٹھا کرنا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ مذاکراتی سیاسی عمل کا حصہ ہے. اور اس میں محمود اچکزئی کی اس لیے بھی ضروریت دیکھیں, اسے پشاور میں جو ابھی ان کی میٹنگ ہوئی اسے آئین کی روح کے خلاف قرار دیا. اب جس طرح تحریک انصاف کے اندر بھی بڑی تعداد میں لوگ بیرسٹر گور کی ملاقات کو آرمی چیف سے اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے. نون لیگ کے صحافیوں اور ان کے رہنماؤں کی بات کریں, وہ تو باقاعدہ کپڑے پھاڑنے کو تیار ہیں اس وقت, اپنے بھی اور دوسروں کے بھی. اور وہ حقیقی آزادی پہ اور ان چیزوں پہ طنز کر دیکھے جی تحریک انصاف نے تو بات شروع کر دی. ابھی صرف ملاقات ہوئی, یہی حالات ہوئے, اندازہ کریں. حامد رضا نے اسی لیے بیک ٹو بیک پریس کانفرنس بھی کی اور اس کا جواب بھی دیا. لیکن دیکھا جائے تو اگر ان کی بات ہو گئی تو پھر یہ کدھر جائیں گے سارے نون لیگ کے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اس میں تو دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ یا دنیا کا کوئی بھی بندہ درمیان میں بیٹھا تو بات تو انہی سے کرنی, جن کے خان نے بھی یہ کہا کہ بات انہی سے ہی ہوگی, جن کے پاس اختیار ہے. اصل میں پاکستان کے اصل جیلر تو یہ ہیں, پورے پاکستان کی جیل سمجھیں اور جیلر یہ ہیں. تو اب پیچھے اگر یہ انہیں سائڈ پہ کر دیا جائے جو کہ مشکل کام ہے, وہ تو یا پھر لوگ مطالبہ کریں سارے عام پھانسیوں کا, تو یا پھر اس کا کوئی حل بات چیت سے ہی ہوگا. اب نیتن یاہو سے بھی دیکھیں غزہ میں جنگ بندی کروائی گئی تو نیتن یاہو کو کھڑے کھڑے پھانسی نہیں لگائی, اسے پہلے کہا واپس جاؤ اپنے مقام پہ پہنچو, اس کے بعد پھر انویسٹیگیشن ہوگی. تو ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح اپنی ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف لڑ کے جیت کے اقتدار میں آیا, پھر اس کے بعد انہیں انجام کی طرف لے, عمران خان بھی اسی لیول پہ ہی جائیں گے. اب جیل میں بیٹھ کے یہ سارے کام نہیں ہوں گے, تحریک انصاف کو بھی یہ ساری مرحلہ وار چیزیں کرنی ہوں گی. اب عمران خان چونکہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں, مینڈیٹ کی ڈیمانڈ پر جو عمران خان نے مذاکرات کا راستہ کھولا, واپسی لے لی مینڈیٹ کے مطالبے سے, وہ بھی اسی لیے تھا. خان کو پتہ ہے کہ مینڈیٹ کی میں واپسی کی بات کروں گا معاملہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا, مذاکرات سے یہ بھاگ جائیں گے. اور کیونکہ اس وقت بھاگنا حکومت کے لیے امپورٹنٹ ہے. پھر بیرسٹر گور علی امین کی جو ملاقات آرمی چیف سے ہوئی, حکومت کو پتہ ہی نہیں تھا. عرفان صدیقی کہہ رہا ہے ایسی کوئی ملاقات ہوئی نہیں, کوئی ایسی بات ہوئی نہیں. اب ان کے لہجے اور شکلوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی تو صرف یہ ایک معمولی سی ملاقات سے ہی ہوا ہے, تو باقی چیزیں کدھر جائیں گی. اس وقت معاملات بہتری کی طرف جائیں گے, اس کے لیے ٹرمز اور ریفرنس بنانا اس وقت بہت مشکل کام ہے. بیرسٹر گور صاحب سے درخواست کی ہے بارہا انٹرویو کی, اور وہ تیار بھی ہیں, لیکن وہ ایک تو آپ کو پتہ ہے جب تک وہ تیار نہ ہو, مکمل تیار نہ ہو اپنے گیٹ اپ میں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میرا انٹرویو ہوتا ہے رات کو لیٹ, تو وہ اس وجہ سے انٹرویو ہو نہیں پا رہا. دن کے ٹائم انہیں کسی وقت پکڑنا ہوگا, کیونکہ سوال سارے انہی سے بنتے ہیں براہ راست. اگر وہ سن بھی رہے ہیں, وہ سنتے ہیں وی لاگ اکثر, تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا اگر اس پہ کمپنسیٹ کریں. لوگ پرواہ نہیں کرتے آپ نے کیا پہنا ہوا, یقین کریں لوگوں کو یہ چیز ضروری ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اب آگے, کیونکہ کل کا دن بڑا اہم ہوگا اور اسی پہ سب کی نظریں ہیں, اسی فیصلے پہ نظریں ہیں کہ اب 11:30 بجے کے بعد فیصلے کے بعد اگلا لائے عمل کیا ہوگا, اور یہ فیصلہ کیا آئے گا اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا. مذاکراتی عمل تو بالکل ختم ہو جائے گا, تو اس کے بعد اب راستہ کس طرف سے نکلے گا. کل 17 تاریخ ہو جائے گی اور پھر رہ جائیں گے 3 دن ان کے پاس. تو 3 دنوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے
بہت سی اہم ڈیولپمنٹ ہوں گی. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اپنا آپ قیمتی وقت دیتے ہیں, اس پہ میں آپ سب لوگوں کا مشکور بھی ہوں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.